بکر صدیق رضی اللہ تعالی آپ اپنے گھر میں رسول اللہ نے دسیا کہ اے ابو بکر او وقت قریب آ گیا ہے تو پورا نے ہجرت کرنی ہے. ابو بکر صدیق پھر ساری رات سوتے کوئی نہیں, پتہ نہیں کیڑی رات حضوران دروازہ کھڑکان میں اندر سوتا رہا. یہ نہیں ہو سکتا ابو بکر صدیق ہر رات راتی جاگ کے گزار دن میرے آقا دروازہ کھڑکان میں اسے وقت دروازہ کھولنا تو انتظار کرنا نہ پوے. تو مولا علی شیر خدا نے حوالے امانتہ کی دیا اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم مکہ اپنے گھر کے اندر لے. پھر کافروں نے کیا کہ ہر گھر دا بندہ, ہر قبیلے دا بندہ ایک بندہ تلوار لے کے حضور کے گھر دے دیوارے کٹھے ہو کے دوسر ساریاں نے ہکو وائی ساریاں قبیلیاں نے حملہ کرنا ہے. حضور نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم تو نعوذ باللہ انہاں پکا پختہ علاقہ کر لیا کہ قتل کرنا ہے, شہید کرنا ہے حضور کو. یعنی سارے قبیلے میں شامل ہونے کہ پھر کسی مطلب تکلیف یا ساڑھے تے مطلب کوئی روح نہیں پا سکے گا یا ساڑھے نہ دشمنی نہیں پڑے گی, سارے اکٹھے ہو کے بلا کر دے. تو انہاں ایسے حکمت دے نال حضور دے گھر دے دائم آئے, گھیرا گھر لیا, تلواراں لے کے کھڑے ہو گئے اور نبی پاک راتی اٹھے سورہ یاسین کی تلاوت کی تھی, زمین تو مٹی چکی اج کر کے پھینکی اور انہاں دی آنکھاں میں مہنگی مردے رہے اور حضور انہاں دے سامنے نکل گئے اور انہاں کو پتہ بھی نہ لگا. ابو بکر صدیق نو نال لیا, ابو بکر صدیق نو گھروں نال لیا. ابو بکر صدیق انتظار کر رہے سن. جب ابو بکر صدیق نو نال لیا حضور نے سفر شروع ہو گیا. سفر کے اندر ایسے مرحلے بھی آئے کہ دشمن پیچھے بھی لگے لیکن وہ گھوڑے تے سراقہ چڑھ کے آیا. جب حضور کے قریب پہنچیا وہ دے گھوڑے کے پیر زمین کے اندر دھنس گئے. پھر اٹھیا, وہ واسطے بڑا انعام دا اعلان کیتا گیا تھی. اس نے کہا کہ میں معافی دے دو, سمجھ گیا سمجھدار بندہ. پھر اٹھیا, اس نے کہا توڑا پڑیا حضور کو پکڑ لوا. پھر یعنی اس نے نیت کی تھی کہ میں حد مردور اور گھوڑا دوڑاواں. جس نے پھر قریب پہنچا پھر گھوڑے کے پیر زمین کے اندر دھنس گئے. آخر اس نے معافی مانگی. اے معاملات واقعات بھی ہوئے, سفر چلتا رہا. ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ کبھی گھوڑے کے اندر چل دے, کبھی حضور کے آگے چل دے, کبھی پیچھے چل دے, کبھی دائیں چل دے, کبھی بائیں چل دے. نبی پاک نے فرمایا ابو بکر ایج کیوں پیا کرتا ہے؟ پر عرض کی سونیا میں جدو قرآن ہوتا ہے کہ دشمن اگوں کی حملہ نہ کرے, میں اکیلا جانا تلوار لے گی. جدو میرے شک پڑتا ہے کہ دشمن پیچھوں نہ حملہ کر دے گے, میں پیچھے تلوار لے کے آ جانا. جدو میرے شک پڑتا ہے دائیں طرفوں حملہ نہ کرے, میں تلوار لے کے سجے پاسے آ جاتا ہوں. جدو میرے شک پڑتا ہے دشمن کھبے پاسے ہوں حملہ نہ کرے, میں کھبے پاسے تلوار لے کے آ جاتا ہوں. یا رسول اللہ جدو دشمن حملہ کرے تلوار دعاتے جسم اللہ آوے, صدیق دے جسم دے آوے. جان سب تو عزیز ہے انسان کو جان. تو ابو بکر صدیق کہتے ہیں یا رسول اللہ میری جان تو آگے تو قربان, یا رسول اللہ میری جان آپ تو قربان. سچ بھی چاہیے کہ میں صدیق اکبر نے عشق محبت حضور کا کیتا ہے, اسی بھی یہ نہیں کریے, اسی بھی کہ میں داد اپا لایا ہے, اسی مسلمان تھے ہیں لیکن کال مسلمان کا ساڑھے بچ کوئی نہیں رہ گیا. تو ابو بکر صدیق اس طرح حضور کا سفر کے اندر جا رہے ہیں. سفر چل دیا پہاڑی علاقہ آ گیا. راستے کے اندر نبی پاک نے ابو بکر صدیق نے عرض کی تھی کہ سونیا دشمن کھڑا لیکدا اے پھوکن جدو آ جاوے آگے بندے تے دو جان لیکن بندیاں تو دے قدم چار ہوندے, بندے سب اگے دو کرن قدم بھی دو ہی ہون. نبی پاک نے فرمایا ابو بکر بندے دو دے قدم چار ہوندے, اینی کیویں ہو سکتا ہے کہ ایک بندے نے دو بندے دے چار قدم کیویں ہوندے؟
ابو بکر صدیق نے عرض کی تھی سونیا میں جانا زمین تے میرے قدم زمین تے لگن دعا دے قدم لگن صدیق تے ابو بکر صدیق نے حضور کو کدیاں دے اٹھا لیا پھر اس غار ثور کے اندر اٹھا کے حضور کو لے گئے علماء لکھتے ہیں کہ وہ غار آج بھی مشکل ہے لوگ پانی لے کے انتظام کر کے اس غار میں جاتے تو بڑا مشکل ہے انتہائی ہوتے جانا کہ ابو بکر صدیق نے ایک کام کر لیا کہ مدن حضور نو چوک کے موڑیا پہ آگے جا رہے ہیں تو علماء لکھتے ہیں کہ خوجی ایسے جان کہ پتھر تو بھی کھوڑا نکل رہے سن ابو بکر صدیق نے جدو حضور نو موڑیا پہ چایا اس ٹائم آسمانی وزیر حضور دے دو وزیر زمین دے اور دو آسمان دے ابراہیل اور میکائیل آسمانی وزیر دے اور زمینی وزیر میں ابو بکر صدیق اور عمر فاروق جدو زمینی وزیر دے ابو بکر صدیق نے حضور کو کدیاں تے جایا کہ رب دی بارگاہ وچ نوریاں دے سردار جبرائیل امین نے عرض کیتی کہ میرے مولا اور زمینی ہو کے خاکی ہو گے میرے دوری ہونے دے باوجود او اعلیٰ مقام او عزت باقیہ دے رسول اللہ موڑیا دے جائے لہذا پھر بھی کچھ مقام عطا کر میں بھی حضور کی خدمت کرا تو رب کائنات نے فرمایا کہ جبرائیل ابو بکر صدیق نے میرے نبی کدیاں تے چاہیا ہے جا صدیق دیاں پیراں تھلے اپنے پر بچھا دے اپنے پر بچھا دے جدو تک ابو بکر صدیق اپنے پیراں دے بل چلتے رہے کھوجیت کھوا ملتا رہا جدو ابو بکر صدیق حضور نے اندر دے جبرائیل دے پران دے سوار ہوئے خورا غیب ہو گیا خورا غیب ہو گیا جان بڑی عزیز ہے لیکن ابو بکر صدیق نے جان کو ہتھیلی میں رکھ کے مصطفیٰ کی حفاظت کی تھی پھر وہ باہر آئی غار کے اندر ابو بکر صدیق نے عرض کی تھی کہ یا رسول اللہ تسی ٹھہر جاؤ میں اندر جانا میں غار کو صاف کرنا کوئی موذی جانور نہ ہوئے اس کو باہر نکالنا ابو بکر صدیق نے غار کے اندر گئے غار کو صاف کیتا آتے سوراخ سارے بند کیتے اور پھر ایک سوراخ رہ گیا اسے اپنی ٹیڑھی رکھی اور حضور کو عرض کی تھی کہ آپ تشریف لے آؤ حضور تشریف لے آئے نبی پاک نے سر مبارک ابو بکر صدیق کی جھوڑی دے اندر رکھیا اور آرام کرنا شروع کر دیتا تو یہ بھی سوچو کہ میں اور تسی اسی آج میرا کھانے کعبے میں دیکھائیے یا مدینے میں دیکھائیے خدا رسول نو اسی اتنے آپ کے کھڑوں دے نہیں حاجی صاحب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے روزے کی زیارت کر کے میں آیا لہذا میں جلدی ہو گیا میرے گناہ معاف ہو گئے میں عمر خضرہ کو اکھا نہ دیکھ کے آیا اپنے آپ کو بڑا خوش قسمت سمجھنے والے ہو ذرا غور کرو ابو بکر صدیق روزہ رسول نہیں بلکہ روزہ رسول والے محبوب آمدہ دلالو دن رابطہ دن دن ہکو دن نظران بن کے حضور کی زیارت کرتے رہے اس زیارت کا اتنا رنگ چڑھیا جب مدینے پہنچے تو پھر وہ رنگ اتنا چڑھیا کہ پتہ ہی نہیں لگتا مصطفیٰ کہنے میں ابو بکر صدیق کہنے میں ایک پہچان نہیں سی ہوتی تو ابو بکر صدیق غار کے اندر کافر کھڑا ڈھونڈتے ڈھونڈتے غار کے سامنے آ گئے غار کے سامنے مکڑی نے جاڑا اڑیا اور اس کے سامنے کبوتری نے آنڈے دیتے اور پھر یعنی کافر جب ڈھونڈتے ڈھونڈتے آئے ابو بکر صدیق نے کافر دے پیر کھڑے ہوئے تھے غار کے دروازے جو پیر کے تو بیٹھے تو ابو بکر صدیق پریشان ہوئے کہ دشمن دے گوڑ آ گیا جو تمہیں نظر تھلے سے چکا کے بیٹھن دے کہ حضور کو بیٹھ لیں دے سب بیٹھ لیں دے اللہ نے نبی کے نقصان کو جان دے تو ابو بکر صدیق گھبرائے اللہ کا قرآن نازل ہوا لا تحزن ان اللہ معنا محبوب اپنے یار کو کہہ دیجئے کہ گھبراؤ نہیں ان اللہ معنا اللہ ہمارے ساتھ ہے اللہ ہمارے ساتھ ہے تو ثانی اثنین اذ ہوگا فی الغار دونوں غار اور تیسرا ساتھ خدا کا رب الجلال کا برادران اسلام ابو بکر صدیق اپنی جان ہتھیلی پر رکھ کر مصطفیٰ کے ساتھ چلے اور اپنی جان کی پرواہ کیے بغیر جو ہے وہ ابو بکر صدیق نے مسلسل چلتے رہے اسی طرح اپنی